احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ انا یقیناً الذین وہ لوگ جو توفاہم روح قبض کرتے ہیں ان کی، توفا یعنی فوت کر دیتے ہیں یا روح قبض کرتے ہیں ان کی، الملائکہ فرشتے، ظالمی ظلم کرنے والے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا انہوں نے وہ کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تھے تم، قالوا وہ جواب دیتے ہیں، کنہ ہم تھے، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، قالوا یعنی وہ فرشتے کہتے ہیں، علم کیا نہیں، کیا لم نہیں تکن تھی، ارض زمین، اللہ تعالیٰ کی، واسعۃً وسیع، فتہاجروا پھر تم ہجرت کر جاتے، پھر تم ہاجروا ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم، وساءت اور بہت ہی بری ہے، مصیرا لوٹنے کی جگہ، الا سوائے المستضعفین کمزوروں کے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلۃً کسی تدبیر کی، ولا اور نہ ہی یہتدون وہ ہدایت پاتے، سبیلا کسی راستے کی، فاولئک چنانچہ اولئک وہی لوگ، عسیٰ امید ہے، اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یعفو معاف کر دے، عنہم ان سے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ، عفواً بہت نہایت معاف کرنے والا، غفورا بے حد بخشنے والا۔ ومن اور جو کوئی یہاجر ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغماً پناہ کی جگہ، کثیرہ بہت، وسعۃً اور بڑی کشادگی، ومن اور جو کوئی یخرج نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ثم پھر یدرکہ پا لے اس کو، الموت موت، فقد تو تحقیق وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وکانا اور ہے ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا۔ توفاہم وافا یا مستضعفین، دعا عین فا، ضعف، ضعیف ہی اسی لفظ سے ہے نا، ضعیف کمزور، فتہاجروا حاجیم را، وساعت سین واو حمزہ، مسیرہ صاد یارہ، من الرجال، ہاں رجال جو ہے رجل ان کی جمع ہے، را جیم لام، والنساء نون سین جا، نصیب، یہتدون ہا دال جا، سبیلا سین بالا، یعفو عین فا واو، غفورا غین فارا،
یجد واو جیم دال، مراغمن را غین میم، یدرکہ دال را کا، رحیمہ را ہا میم۔ نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی لوگ ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا، دارالکفر ہی میں وہ مر جاتا ہے۔ توفا سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس شخص نے وفات پائی اس نے اپنا رزق، عمر اور عمل پورا کر لیا۔ ظالمی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، جب انہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا، دشمنوں کے درمیان ٹھہرے رہے تو ان کے دین سے روکتے رہے، ان کے رب کی عبادت کے درمیان ہار رہے، ایسے میں رہ کر اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے۔ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور جس کی وجہ سے اہل کفر کے حوصلے بلند ہو اور کلمہ کفر کو تقویت ملے، اس لیے اپنے مالی اور خاندانی مفادات کو ترجیح دینے، اپنے دین کو داؤ پر لگانے اور کفر کے پھلنے پھولنے میں حصہ ڈالنے کا ظلم یہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت دارالکفر سے ہجرت کے وجوب پر دلیل ہے، اس لیے صرف یہ مستثنیٰ ہو، معذور ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی معذوری ہو اسے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 قسم کی ہجرت واقع ہوئی ہے، ایک تو دارالکفر سے دارالامن کی طرف، جیسا کہ مصیبت زدگان مکہ کی حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی، 2 بار انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی نا مسلمانوں نے، اور مکہ تیسری دفعہ کیا دارالامن میں، یہاں پہ امن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکے، اور تیسری دفعہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کے ابتدائی اسلام میں ہجرت کی تھی۔ تو دوسری دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مہاجرین مکہ مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے، اس کے بعد مزید مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اس وقت ہجرت صرف مدینہ کے ساتھ خاص تھی، جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ خصوصیت ختم ہو گئی اور کسی دارالکفر سے کسی دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت کے حکم کو قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو ظالمی انفسہم سے یہاں پہ مراد ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، یعنی ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرنا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے رکھنا۔ ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہجرت نہ کرنے والوں کا اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ اپنے اہل خاندان میں دارالکفر میں ذلت، کمزوری، مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں کا ظلم یہ بھی تھا کہ دارالاسلام میں آزادی کی صاف ستھری شریفانہ اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام، آزادی، شرافت سے جان بوجھ کر محروم رکھا۔ ان کا اپنے نفسوں پر یہ بھی ظلم تھا کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن پسے پش انہوں نے ڈال دیا۔ تو اہل مکہ ان پر سختیاں کرتے رہے، مظالم ڈھا رہے تھے، اذیتوں میں ان کو مبتلا کر رہے تھے۔ اہل مکہ بعض لوگوں نے پر اتنا تشدد کیا گیا کہ دین اسلام ہی پھیر دیا گیا۔ بعض لوگ
یعنی اپنے ایمان کو چھپا کر انہوں نے جو تھا وہ کفر میں یعنی وہ کفر کا اظہار زبان سے کرتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان تھا، اور مشرکین کے ساتھ شرکیہ عبادات میں وہ شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہجرت کر سکتے تھے، مدینہ میں امن کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ان کے اندر کی عزت نفس، ان کی بھلائی، ان کی شرافت کے جذبے کو جوش دلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ان کے اندر جو کمزوری، جو حرص ہے، بخل ہے، سستی ہے، جو بھی موجود ہے، ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس آیت کے ذریعے سے ان کے لیے نزاع کا منظر پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ حالت نزاع میں جو کچھ پیش آتا ہے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ حالت نزاع کیا ہے؟ موت کے وقت کا، موت کا وقت بتا دیا گیا نا یہاں پہ، اس آیت میں موت کا وقت بتایا گیا ہے کہ خوفناک صورتحال پیش آ سکتی ہے، انسانی کمزوریوں کو دور کرنے اور اعلیٰ انسانی خصوصیات کو ابھارنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے۔ تو مکہ میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان اپنی قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کسی ایسے شخص کو جو ہجرت کرنا چاہتا اپنے ساتھ کچھ لے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو کچھ لوگ ہجرت کی تکالیف کی وجہ سے پیچھے رہ بھی گئے تھے، اس لیے کہ وہ شخص ہجرت کرتا مکہ والے اس کا راستہ روکتے، اسے منع کرتے۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، مثلا بعض بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے، ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا سوال جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، فیما کنتم سے مراد تم کس دین میں تھے؟ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے یا مشرک میں سے تھے؟ تو اس سوال میں ڈانٹ ہے، یعنی تم کس حال میں مبتلا رہے، تم کن حالات میں رہے، تم نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت کن کاموں میں ضائع کر دیا، دنیا میں تمہارا کیا کام تھا، کیا مشاغل تھے، دنیا میں تم کن بڑے مقاصد کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اس سوال سے یہ احساس دلایا گیا کہ تم نے نقصان کیا، وقت ضائع کر دیا۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی مکہ میں کمزور تھے، ہم اپنی روحوں کی تطہیر، ایمان اور عمل صالح نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے اس قول میں سچے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تبیہ کی ہے، ان کو وعید سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے حقیقی جو مستضعفین کو اس نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ حقیقی مستضعفین کون سے؟ جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، کمزور عورتیں ہوتی ہیں، بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، یہ اصل میں مستضعفین ہیں، یہ ان سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان میں نہیں آئیں گے وہ۔ یہ جواب ایک معذرت ہے، یعنی ہم کمزور تھے، ہم مجبور تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، طاقت والوں نے ہمیں دبا کر رکھا ہوا تھا، ہم ذلیل تھے۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بے بسی کی زندگی گزاری ہے۔ الارض سے یہاں مراد ہے، شان نزول کے لحاظ سے مکہ مراد ہے، مگر حکم عام ہے، اس لیے اس سے مراد کافروں کی سرزمین ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اصل اسباب کمزوری، بے بسی، لاچارگی نہیں، بلکہ اصل اسباب کچھ اور ہیں جن کی وجہ سے تم نے یہ ذلت قبول کر رکھی ہے۔ تم دنیا کی مصلحت چاہتے تھے اور اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کیے ہوئے تھے، اس کے لیے تم نے بخل، حرص، سستی، کمزوری کا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تھی، تم تھوڑی سی مشکلات برداشت کر کے ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت کر کے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنا ممکن تھا، لیکن تم نے ایسی جگہ رہنا گوارا کیا جہاں تمہیں کفر کی طرف پھیرا جا سکتا تھا۔ تم اس تنگی سے وسعت کی طرف کیوں نہ نکل پڑے؟ تو الارض سے مراد مدینہ ہے، لیکن عام حکم کے مطابق ہر وہ زمین ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کر کے جائیں۔ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ مسلمان کافروں کے مصائب سے آزاد ہو کر اسلامی شعار کو آزادی سے بجا لا سکے۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کو قوت کو یکجا کرنا مطلوب تھا، اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی ضرورت نہ رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی کیا بتایا گیا؟ جہنم۔
اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ ہجرت سب سے بڑا فرض ہے، اس کو ترک کرنا حرام بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کس صورت میں ہجرت کرنا فرض ہے؟ نہیں، ہجرت کرنی کیوں ہے؟ ہاں، اسلام کے مطابق زندگی جہاں پہ نہ گزاری جا سکے نا، تو وہاں سے آپ نکل کے ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ تو اگر ایسا نہیں کرے گا وہ انسان، تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ بحث بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے جو اس نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، یہاں تک کہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں داخل ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں، اور جو شرط لگانا چاہے وہ لگائیں، کیونکہ آپ ہی دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے ان باتوں پر بیعت لیتا ہوں، ایک تو تم اللہ کی عبادت کرو گے، دوسرا نماز قائم کرو گے، تیسرا زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرو گے۔ یہ سنن نسائی کی 4182 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 98 ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا تہتدوا سبیلا، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ یعنی ابن عباس نے الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمزور رکھا ہوا تھا، معذور رکھا ہوا تھا۔ مردوں کے مستضعفین میں شامل ہونے کے اسباب عورتوں اور بچوں سے متعلق ہیں۔ جو کوئی تدبیر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجرت سے معذور لوگوں میں سے رہ جاتا ہے، جن کے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا۔ وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، جن کے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو پھر سجدہ میں جانے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ یاش بن نبی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کفار سخت مضر حالات میں ہیں، اے اللہ انہیں اپنی سخت قحط سالی میں مبتلا کر، جیسی اے اللہ کفار سخت ان کو سزا دے، اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ کفار کے لیے بد دعا کی تھی، اور جو مسلمان وہاں پہ کمزور مسلمان وہاں پھنسے ہوئے تھے ان کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ اور یہ کب کی تھی؟ عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی 4598 نمبر حدیث ہے۔ المستضعفین سے مراد فی الحقیقت معذور لوگ ہیں، جیسے بیمار، بوڑھے، عورتیں، بچے، کافروں کے قیدی مسلمان۔ تو بچوں سے مراد قریب البلوغت والے بچے ہیں۔ دارالکفر میں رہنا مستقل نافرمانی ہے۔ دارالکفر میں رہنے کا جواز 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ دعوت دین کی غرض سے وہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں، دوسرا بیزاری اور نفرت سے وہاں اس حال میں رہے کہ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ پاتے ہوں۔ لا یستطیعون حیلہ، جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی وہ کسی منصوبے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن ان کے وسائل محدود ہیں، سواری کا انتظام نہیں، نہ نکلنے کی کوئی اور طریقہ ان کے پاس ہے، تو پھر وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ کون لوگ نہیں نکل پا رہے؟
مسلمان جو کمزور ہیں ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، یعنی وہ مدینہ کا راستہ نہیں پاتے۔ ہجرت نہ کر سکنے پر جن لوگوں کو معاف کیا گیا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ تو یہ احکامات عام ہے، کسی مخصوص معاشرے تک محدود نہیں ہے۔ جب بھی جس ملک میں بھی مسلمان اپنے دین کے معاملے میں مشکلات میں مبتلا ہو، دنیا میں کہیں دارالاسلام قائم ہو، تو وہ شریفانہ اور پاک زندگی گزارنے کے لیے وہاں ہجرت کر کے جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 99 ہے فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ مرد، عورتیں، بچے جو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، جو اپنی جائیداد، رشتہ داروں، دوستوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقی طور پر مجبور ہے، انہیں معافی مل سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور متعدد صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ پا رہے تھے، کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید کے اسماء گرامی روایات میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے لیے قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے ان کے لیے۔ این یعفو عنہم، یعنی ان کے ہجرت ترک کرنے پر ان سے درگزر کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کر سکنے والے کمزور اور مغلوب لوگوں کو اپنے عفو اور غفور ہونے کا شعور دلایا، جو نہ راستے کا اور وہ سب سے یعنی وہ راستے کا علم نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی قسم کی طاقت وہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں سے درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اپنی موت پا لے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کرا دو اور مشرکین کی زمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے بیشتر ہی راستے میں انتقال فرما گئے۔ ان کی شان میں بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ابن جریج رحمہ اللہ نے یہ روایت اسی لیے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ صدی سے روایت کی ہے کہ بعض روایتوں میں ان کا نام زمرۃ العیس یا اسی بن زمرہ، اور بعض میں جندب بن زبرہ جدئی، اور بعض میں زمری، اور بعض نے بنی زمرہ کے ایک شخص، اور بعض نے بنی خزاعہ کے ایک شخص، اور بعض نے بنی لیث کے ایک شخص، اور بعض روایتوں میں بنی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا۔ اور ابن سعد نے طبقات میں یزید بن عبداللہ بن قسط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جندہ بن زمرہ زمری مکہ مکرمہ میں تھے، اچانک بیمار ہوئے تو اپنی اولاد سے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے نکال دو، مجھے اس چیز کے غم نے ہلاک کر دیا۔ اولاد نے پوچھا کہ کس مقام پر جانا چاہتے ہیں؟ جندہ بن زمرہ نے اپنے ہاتھ سے ہجرت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ ان کی اولاد ان کو لے کر روانہ ہوئی۔ جب بنی غفار کے پڑاؤ کے پاس پہنچے تو انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ نیز ابن حاتم، ابن مندہ اور رضی اللہ عنہ دیگر نے صحابہ کے بیان میں ہشام بن مروہ بالواسطہ والد روایت نقل کی ہے کہ زبیر بن عوام نے فرمایا کہ خالد بن حرام نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کو اچانک راستے میں ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔
تو اس لیے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا۔ یعنی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہجرت صحیح مقصد اپنی خالص نیت سے ہونی چاہیے، جس میں دنیاوی امور کی امیزی شائبہ تک نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی ہم نیت کریں گے ویسے ہی عمل کا ہم ثواب پائیں گے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، پھر اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ آپ دیکھیں ہجرت کے بھی کئی طریقے ہیں نا، وہ تو ہجرت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن اگر آج کل دیکھا جائے تو کیا ہم باہر کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم پیسہ ڈالر کما سکیں۔ آج کل ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے نا، پاؤنڈ کی، ڈالر کی، وہ جب پیسوں میں کنورٹ ہوتے تو بہت زیادہ ہو جاتے۔ تو ہمیں کیا شوق ہے کہ ہم باہر جائیں تاکہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، جس کی ہجرت جس نیت سے ہوگی اسی نیت سے رہے گی، یعنی اس کا ثواب اسی مطابق اس کو ملے گا۔ مراغمن ابن عباس کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ نے کہا کہ مراغم کا معنی ہجرت کا مقام ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں راغمت قومی، یعنی میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے راستے اور کشادگی پائے گا۔ یہ راستے دینی مسائل، زمین کی وسعت، دنیاوی مسائل پر مشتمل ہے۔ بندہ مومن جب تک کفار کے درمیان رہ رہا ہے اس کا دین انتہائی ناقص ہے، اس کی وہ عبادات بھی ناقص ہے جن کا تعلق صرف اسی کی ذات سے ہے، جیسے نماز وغیرہ ہے، اس کی وہ عبادات میں ناقص ہے جن کا تعلق دوسروں سے ہے، مثلا قولی اور فعلی جہاد اور اس کے دیگر جو توابع، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، اور وہ اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا رہے گا۔ وسع یعنی رزق میں وسعت۔ قتادہ نے کہا سعی یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف، فقر سے دولت مند کی طرف۔ امام مالک نے وسعت کو چہروں کی وسعت سے ہے۔ وسع سے مراد کشادگی، فراغی۔ تو رزق کی کشادگی، ملک کی کشادگی، جگہ کی کشادگی۔ ہجرت کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ کے ایمان کی تکمیل ہوئی، انہیں ایمان کامل، جہاد عظیم اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت حاصل ہوئی، اور اسی طرح وہ بعد میں آنے والوں کے لیے امام بھی بن گئے۔ اب دیکھیں ہم کتنی حدیثیں صحابہ کرام سے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے نا، انہوں نے جو ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ فتوحات بھی ہوئیں، اور جو ایمان بھی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا، یعنی اسلام کمپلیٹ ہوا، بہت سی نعمتیں مسلمانوں کو دی گئی۔ صحابہ رضوان اللہ نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ چند سال بعد مکہ معظمہ میں یعنی مکہ معظمہ بھی فتح ہو گیا، یعنی انہوں نے جب ہجرت کی تھی کیا حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کچھ بھی نہیں ان کے پاس تھا، لیکن پھر آخر کار جو تھا مکہ بھی فتح کر لیا گیا، خیبر فتح ہوا، بہت سے علاقے قبضے میں آئے، بڑی بڑی جائیدادیں ملی، اموال ملے، غنیمتیں حاصل ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصر، شام، عراق فتح ہوئے۔ جو حضرات مکہ میں مجبور اور بےکس تھے ان کو بڑے بڑے اموال ملے۔ بعض حضرات وہاں پہ مکہ میں پھنسے ہوئے تھے نا، ان کو ہجرت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، ان کو بھی پھر بعد میں مال و دولت ملا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں، یعنی جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو اگر گالیاں دی جاتی ہیں تو پھر ہمارا وہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں۔ تو اس آیت میں ہجرت سے متعلقہ وسوسوں کا صد باب کیا گیا ہے کہ یعنی ہجرت فی سبیل اللہ ہے، اسلام میں اس کے علاوہ کسی ہجرت کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہجرت مال کے لیے نہیں ہے، اس لیے مال نہ ملنے پر غم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت مشکلات سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے مشکلات آنے پر دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے ہجرت کی، کیا چلے ٹھیک ہے ان کو مال تو مل گیا،
لیکن کیا ان کی راستے میں تکلیفیں نہیں آئیں؟ ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کو بہت ساری تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ہجرت اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ تو ان کے ایمان کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا۔ یہ ہجرت مشکلات سے بھاگنے کے لیے نہیں، اس لیے مشکلات آنے پر دل کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہجرت لذت شہوت کے لیے نہیں ہے، اس لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے پریشان نہ ہو۔ وَمَن یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے میں انہوں نے وطن کو چھوڑ دیا، اس حال میں ہجرت جیسے عمل کے لیے بھی نیت کی اہمیت واضح ہے۔ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ، پھر سے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں موت آ جائے، تو اس ہجرت کی قبولیت کے لیے کیا خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی جو شخص صرف اپنے رب کی رضا اور رسول کی محبت میں اس نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور کی خاطر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، تو اس کے سوائے اس کا کوئی اور مقصد نہیں، پھر اسے موت آ گئی، یعنی اسے اس مہاجر کا اجر حاصل ہو گیا، جسے اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے اپنی منزل مقصود مل گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عزم جازم کے ساتھ ہجرت کی نیت تھی اور اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس جیسے دوسرے لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے عمل کو مکمل نہیں کیا تھا، یعنی وہ راستے میں فوت ہو گئے، وہاں تک پہنچ نہیں سکے، لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ مدینہ جانے کی، اسلام کے اوپر عمل پیرا کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی نیت کو اچھا پھل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس سے پوچھا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ راہب کو بھی مار ڈالا۔ پھر کتنے 99 قتل تھے تو کتنے ہو گئے؟ 100 قتل پورے کر دیے گئے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ۔ راستہ ہی میں اسے موت نے آ لیا، اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتے سے فرمایا کہ یہ فاصلہ ناپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بالش بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ یعنی وہ ان کو لگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا کیا؟ جس بستی میں وہ جا رہا تھا اس کو قریب کر دیا، اور جس بستی سے وہ نکل رہا تھا اس کو دور کر دیا۔ تو جو قریب تھی پھر اسی کے مطابق اس کے اعمال گنے گئے۔ تو ہجرت کرنے پر پھر کیا خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے دنیا میں کشادگی بھی ملے گی، رزق میں تنگی نہیں آئے گی، وسائل و ذرائع محدود نہ ہوں گے، ایمان اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہجرت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرنے سے اپنے رحیم ہونے کا، اور ہجرت کرنے والوں کو راستے میں موت آنے پر بھی اجر عطا کرنے پر اپنے غفور ہونے کا شعور دلایا۔ یقیناً وہ کوتاہیاں معاف کر کے رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 11واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔